شاہتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے آخری دنوں کا ایک رقت انگیز واقعہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ یہ کوئی افسانہ آپ کو نہیں سناؤں گا، کوئی کہانی نہیں، کوئی من گھڑت قصہ نہیں، یہ مطلب جو تواریخ میں لکھا ہے اس حساب سے میں آپ کو پیش کروں گا، آپ اس کو بغور سنیے گا۔ ایک ایک لفظ انشاءاللہ نشتر کی طرح آپ کے دل میں لگتا چلا جائے گا، اور اے کاش ہمارا دل خوف خدا اور عشق مصطفیٰ سے زخمی ہو جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کے ہمراہ قبرستان تشریف لے گئے، مگر وہاں پہنچ کر آپ سب سے الگ تھلگ ایک قبر کے پاس بیٹھے اور گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ کسی نے قریب جا کر عرض کیا کہ علی جا، آپ تو اس میت کے ولی ہیں، سرپرست ہیں، اور آپ ہی جا کر علیحدہ بیٹھ گئے، بات کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں بے شک میں اس کا سرپرست ہوں، لیکن بڑی عجیب سی بات ہو گئی کہ ایک قبر سے میں نے آواز سنی کہ وہ قبر مجھے پکار کر کہہ رہی تھی کہ اے عمر بن عبدالعزیز، تو مجھ سے یہ بھی تو پوچھ کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ اے اونچے اونچے مکانوں میں رہنے والوں، اے نرم نرم گدیلوں پر سونے والوں، بڑے غور سے سنو کہ وہ قبر کیا کہہ رہی۔ جب اس نے کہا کہ مجھے پوچھ کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ضرور بتا کہ تو کیا کرتی ہے۔ تو قبر کہنے لگی جو میرے اندر آتا ہے میں اس کے کفن کو پھاڑ دیتی ہوں،
میں اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں، گوشت بھی کھا لیتی ہوں، اور یہ بھی کہہ دوں کہ انسان کے جوڑوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں، اس کے کندھوں کو بازوؤں سے جدا کر دیتی ہوں، اس کے بازوؤں کو پونچوں سے جدا کر دیتی ہوں، اور اس کی رانوں کو اس کے گھٹنوں سے اور گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور اس کی پنڈلیوں کو اس کے قدموں سے الگ کر ڈالتی ہوں۔ اتنا بتا کر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گریہ طاری ہو گیا اور آپ خوف خدا سے رونے لگے۔ پھر روتے ہوئے آپ نے اس شخص کو نصیحت فرمائی کہ اے بھائی، دنیا کا قیام بہت تھوڑا ہے، اس دنیا میں بہت تھوڑے سے وقت رہنے کے لیے آئے ہیں، مگر اس دنیا میں دھوکہ بہت زیادہ ہے، کشش بہت زیادہ ہے۔ اس دنیا میں جو عزت والا ہے وہ آخرت میں ذلیل ہے، اس دنیا میں جو دولت والا ہے آخرت میں غریب ہے، اس دنیا میں جو جوان ہے وہ بہت جلد بوڑھا ہو جائے گا، اس کا زندان قریب موت کا شکار ہو جائے گا۔ اے بھائی، اس دنیا کا تمہاری طرف توجہ کرنا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، حالانکہ تم خود روزانہ دیکھ رہے ہو کہ یہ دنیا کتنی جلدی رخ بدل لیتی ہے، اور بڑا بے وقوف ہے وہ شخص جو اس دنیا کے دھوکے میں پھنس جائے۔ کہاں گئے اس دنیا کو بہت زیادہ چاہنے والے، جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے، بڑی بڑی نہریں نکالی، خوشنما باغات لگائے، مگر تھوڑے سے دن اس دنیا میں رہ کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چل دیے۔ وہ اپنی تندرستی، صحت مندی اور توانائی کی وجہ سے دھوکے میں پڑ گئے اور خوب پھول گئے کہ ہم بہت توانا اور تندرست ہیں۔ اس طرح ان میں تکبر پیدا ہوا اور وہ گناہوں میں مبتلا ہوئے۔ وہ لوگ خدا کی قسم دنیا میں مال زیادہ ہونے کی وجہ سے نگاہ رشک سے دیکھے جاتے تھے، وہ خوب کماتے تھے، حالانکہ کمانے میں بڑی رکاوٹیں آتی تھی، رشوتیں، سود کا لین دین، ڈاکوؤں کا خطرہ، چوروں کا خطرہ، ہر طرح سے رکاوٹیں، پریشانیاں آنے کے باوجود وہ بے وقوف خوب مال کماتے تھے، اور ان پر لوگ کثرت مال کی وجہ سے حسد بھی کرتے تھے، ان سے جلتے بھی تھے، لیکن وہ بے فکری کے ساتھ سرمایہ جمع کرنے میں مشغول رہتے تھے، اور راہ مال میں آنے والی ہر تکلیف کو وہ بخوشی برداشت کرتے تھے، مال کی راہ میں آنے والی ہر مصیبت کو، ہر کانٹے کو وہ پھول کی مثل سمجھتے تھے۔ لیکن اب ان سرمایہ داروں اور مالداروں کو دیکھ کہ قبر کی مٹی نے ان کے جسموں کا کیا حشر کیا، اور خاک نے ان کے نرم و نازک بدنوں کا کیا حال بنایا، کیڑوں نے ان کے جوڑوں اور ان کی ہڈیوں کا کیا حال کیا۔ وہ لوگ دنیا میں اونچے اونچے پلنگوں پر، نرم نرم گدیلوں پر آرام کیا کرتے تھے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ آواز دے کر ان سرمایہ داروں کو اس قبرستان میں پوچھ کہ تم پر کیا گزر رہی ہے۔ امیر غریب سب ایک ہی طرح کی قبروں میں سوئے ہیں، ایک ہی میدان میں پڑے ہیں۔ ان کے مالدار سے دریافت کر کہ اے سرمایہ دار، تیرے مال اور سرمایہ نے، تیری دولت نے قبر میں تجھے کیا کام دیا، اور کسی غریب کی قبر پر کھڑے ہو کر سوال کر کہ اے بھائی غریب، تیری غربت نے قبر میں تجھے کیا نقصان پہنچایا۔ ان کی اس زبان کا حال دریافت کر جو ہر وقت چہکتی تھی، ان کی آنکھوں کو دیکھ جو ہر طرف دیکھتی تھی، ان کی نرم نرم چمڑی کا حال معلوم کر
ان کے خوبصورت اور حسین چہروں کا حال دریافت کر، ان کے نازک جسموں کا معلوم کر کے وہ کہاں گئے اور کیڑوں نے ان کے نازک جسموں کا کیا حشر کیا۔ ان کے رنگ کالے کر دیے، ان کا گوشت کھا ڈالا اور ان کے منہ پر مٹی ڈال دی، جسم کے اعضاء کو جدا جدا کر دیا، جوڑ توڑ کر رکھ دیے۔ وہ دوست، وہ عزیز، وہ خدام، وہ نوکر کہاں گئے جو ہر وقت خوشامد کے لیے حاضر رہتے تھے، ہر وقت حاضر ہو کر کے وہ لبیک کہتے ہوئے دوڑے چلے آتے تھے، وہ کہاں گئے؟ کہاں گئے ان کے وسیع و عریض کمرے جن میں وہ آرام کیا کرتے تھے؟ کہاں ہے ان کے وہ روپے، وہ سرمایہ جسے وہ گن گن کر جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے؟ افسوس ان کے گھر والوں نے، ان کے نوکروں نے ان کے لیے قبر میں ساتھ کوئی رخت سفر نہ دیا، اس کی قبر میں کوئی بستر تک نہ بچھا دیا، کوئی تکیہ بھی نہ رکھا، یوں ہی زمین پر ڈال دیا، کوئی پھول پھلواری، کوئی درخت، کوئی سبزہ بھی نہ اگایا۔ اب وہ بالکل تنہا پڑے ہیں، اندھیری قبر میں پڑے ہیں، ان کے لیے اب رات دن یکساں ہیں، وہ اپنے دوستوں سے مل نہیں سکتے، کسی کو اپنے پاس نہ بلا سکتے ہیں، نہ کسی کے پاس خود جا سکتے ہیں۔ کیسے کیسے نازک جسم والے کہ آج ان کے جسم بوسیدہ ہیں، سڑ چکے ہیں، ان کے اعضاء ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ پڑے ہیں، ان کی آنکھیں بہ کر منہ پر گر گئی، گردن جدا ہوئی پڑی ہے، منہ میں پیپ بہ رہی ہے اور سارے بدن میں کیڑے چل رہے ہیں۔ وہ قبر میں اس قسم پرسی کے عالم میں پڑے ہیں، تو دوسری طرف ان کی بیویوں نے دوسروں سے نکاح کر لیے ہیں اور وہ دوسروں کے پہلوؤں میں مزے اڑا رہی ہیں، ان کی اولاد نے مکانوں پر قبضہ کر لیا، ان کے ورثاء نے مال آپس میں بانٹ لیا۔ مگر بعض خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو نیکیوں اور پرہیزگاری کی بنا پر اپنی قبر میں مزے اڑا رہے ہیں۔ اے وہ شخص جو کل قبر میں ضرور جائے گا، تجھے اس دنیا کے ساتھ آخر کس شے نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کیا تجھے یہ امید بند گئی ہے کہ یہ کمبخت دنیا تیرے ساتھ ہمیشہ رہے گی؟ کیا تو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اس دنیا میں تجھے سدا رہنا ہے؟ تیرے یہ بڑے بڑے مکانات، تیرے خوشنما باغات، تیرے نرم و گداز بستر، تیرے گرمی سردی کے لباس، یہ سب کے سب یکدم یہی رہ جائیں گے جب ملک الموت علیہ السلام تشریف لائیں گے، کوئی چیز ان کو نہ ہٹا سکے گی۔ پسینوں پر پسینے چھوٹنے لگیں گے، شدت پیاس سے تڑپ اٹھے گا اور جا کنی کی سختی میں پہلو بدلتا رہ جائے گا۔ افسوس صد افسوس اے نادان کہ آج مرتے وقت اپنے بھائی کی آنکھ بند کر رہا ہے، کبھی اپنے بیٹے کی آنکھ بند کر رہا ہے، کبھی اپنے والد کی آنکھ بند کر رہا ہے، ان میں سے کسی کو غسل دے رہا ہے، کسی کو کفن پہنا رہا ہے، کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہے، کسی کو قبر کے گڑھے میں اتار رہا ہے۔ اے نادان، کل کو تیرے ساتھ بھی یہ سب پیش آنا ہے۔ اور بھی اس قسم کی نصیحتیں فرمائی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا اس رقت انگیز حکایت کا ایک ایک لفظ اپنے اندر عبرت کے بے شمار پھول لیے ہوئے ہیں۔ آپ بھی اسے اپنے مدنی گلدستے میں سجائیے اور غور کیجیے، خوب غور کیجیے۔
ایسی بھی کیا غفلت میرے پیارے بھائیوں کہ جب سینما گھر میں کوئی فلم دیکھنے والا جائے تو پلک جھپکائے بغیر وہ 3 گھنٹے فلم دیکھ کر گناہوں کا بہت سارا ذخیرہ اٹھا کر گھر لوٹے اور اس میں کمی نہ ہونے دے. بلکہ اگر کوئی سین سینما والے سینسر کر دیں تو اسے افسوس ہو کہ میرے گناہ یہ کم کیوں ہوئے، اور بھی گناہ بڑھ جاتے، تھوڑے وہ سین بھی دیکھ لیتا. فلم دیکھنے والا بے وقوف تو اس قدر اپنے اس گناہ میں پورا اترے، مگر جو نیک اجتماع میں جائے، جو مسجد میں جائے، اس کا دل ہی نہ لگے، وہ جلدی بھاگنے کی سوچے، وہ بار بار گھڑی کی طرف نظر ڈالے، شیطان اسے 1000 وسوسے ڈالے کہ کل تجھے کام پر جانا ہے، کل تجھے یہ کام ہے، کل تجھے وہ کام ہے، دیکھ نیند آ رہی ہے، پیشاب لگی ہے، یہ ہے وہ ہے. جم کر شیطان بیٹھنے نہ دے. اور یقیناً جس اجتماع میں، جس مجلس خیر میں خصوصی رحمتوں کا نزول ہونا ہوتا ہے، اس میں صرف آخر تک وہی ٹھہرتا ہے جس کے مقدر میں اس اجتماع کے ذریعے رحمت لکھی ہوتی ہے. اس سے صبح کے کام کاج یاد آتے اور وہ اٹھ کر فرار ہو ہی جاتا ہے، اور اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک بھی نہیں سکتی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں نقل کرتے ہیں کہ شیطان ایک مینڈک کی شکل میں انسان کے بائیں یعنی کہ کھبے کندھے پر بیٹھ جاتا ہے، اور اس کی سونڈ جو ہوتی ہے وہ کھوکھلی ہوتی ہے جیسے انجیکشن کی سوئی. تو وہ اپنی کھوکھلی سونڈ کو سینے پر رکھتا ہے بائیں طرف، اور پھر دل میں اتار دیتا ہے، اور اس طرح دل میں پھر وہ وسوسے اتارنا شروع کرتا ہے. اس طرح مطلب گناہ کے وہ خیالات لاتا اور انسان کو گناہوں کی طرف ابھارتا ہے. اب دیکھو نا کتنوں کے کندھے پر بیٹھ گیا ہوگا، یار بہت دیر ہو گئی، 11 بج گئے، اب جلدی چلو بھاگیں سوئے. شیطان ہے نا، وہ وسوسے ڈالتا ہے کہ یہاں اگر یہ بیٹھ گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی اصلاح ہو جائے، یہاں اگر یہ بیٹھ گیا تو نمازی بن کے اٹھے گا، سرکار کی سنت سے آراستہ ہو کر اٹھے گا، اور اگر زیادہ دیر بیٹھ گیا تو ابھی آخر میں یہ مدینے کا تصور بھی کریں گے، اگر اس نے مدینے یا مدینے والے کی زیارت کر لی تو میں مارا جاؤں گا. اس سے وہ بیٹھنے نہیں دیتا، وسوسے ڈالتا کہ جلدی بھاگ جاتا. اور آخر میں دعا بھی ہونی ہے، اور وہ شیطان سمجھتا ہے کہ اگر یہ خوف خدا کی وجہ سے دعا میں رو پڑا تو اپنا بیڑا غرق ہو جائے گا. کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خوف خدا کی وجہ سے جس آنکھ سے مکھی کے سر کی برابر آنسو کا قطرہ نکل آتا ہے، اس آنکھ پر اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے. تو شیطان والا کیوں آپ کو بیٹھنے دے گا جو آپ بھی خوف خدا سے رو جائے؟ شیطان والا کیوں آپ کو بیٹھنے دے جو آپ عشق رسول کی وجہ سے رو پڑے؟ سوال ہی نہیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا لگتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس نے طے کیا ہوا ہے کہ نماز نہیں پڑھوں گا، جو زکات نہیں دیتا اس نے طے کیا ہوا ہے کہ میں خون پسینے کی کمائی کیوں غریبوں فقیروں کو بانٹوں، 100 پر 2.5 روپے، لاکھ پر 2.5 میرے کروڑ روپے میں سے 2.5 لاکھ میں کسی کو دوں؟ سوال ہی نہیں. مالدار تو میرے لیے بڑا مظلوم ہوتا ہے، میں تو اس کو رحم کی نظر سے دیکھتا ہوں. یہ غریب تو چین کی نیند بھی نہیں سو سکتا. الحمدللہ میں تو گلی کوچا پھرتا ہوں، پتا کہ ڈاکو نے مجھے اٹھانا نہیں ہے، اگر اٹھا بھی گیا تو وہ پھر واپس اپنی جگہ پر پہنچا دے گا. اس کے پیچھے پیسے کون دے گا مجھے؟ کہ جیب میں تو کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے جیب تو میرے کو کیا چھینے گا؟ گھڑی اتار لے گا تو کیا اس کے بعد کیا بکے گی گھڑی؟ شاید اس کو رحم آ جائے گا کہ یار اس کی گھڑی بھی پلاسٹک کی ہے. لیکن مالدار خطرناک. بالکل تم کہتے ہو روزی میں برکت ہو جائے، برکت ہو جائے گی تو پھنس جاؤ گے. تو اس لیے اللہ کی دین پر مطلب ہے کہ شاکر رہو. اصل دولت جسے تم چھپے ہوئے کاغذ ہیں، تم اصل دولت اس کو سمجھتے ہو، اور بزرگوں کے نزدیک دولت نہیں، اصل دولت ہے قناعت. اصل دولت قناعت ہے، جو میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بدرجہ اتم حاصل ہوئی. سب سے مالدار میرے آقا ہیں. ہے کوئی مالدار میرے آقا سے بڑھ کر؟ تو بتاؤ. کبھی مال سے دل ہی نہیں لگایا، تو مال سے دل نہیں لگایا، محبت ہی نہیں تھی، جانے کا غم ہی نہیں تھا، تو وہ تو ہم اور آپ پھنسے ہوئے. ان کو کہاں، وہ تو قناعت. سیدنا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تونگری بدیلست نہ بمال
مالداری دل سے ہے نہ کہ مال سے. مال تو قارون کے پاس بھی تھا. توانگری بدلست نہ بمال، بزرگی باقلست نہ بسال. کہ بزرگی علم و عقل سے ہوتی ہے نہ کہ عمر سے. اب عمر ضعیف ہے، وضو کے فرض بھی معلوم نہیں، ضعیف ہو گیا، بڈھا ہو گیا، نماز کے فرض اس کو پتہ نہیں، غسل کرنا آتا نہیں، جنازے کی دعا یاد نہیں، تو بزرگ تھوڑی ہے بھائی. اور چھوٹا بچہ وہ آپ کو جنازے کی دعا سنا دے، خوف خدا سے وہ مزین ہے، علم دین اس کے پاس ہے، تو وہی بزرگ ہے. تو بزرگی بعقلست نہ بسال، سال سے بزرگی نہیں بلکہ علم و عقل سے، عمل سے، پرہیزگاری سے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کہتا ہے نا بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک معزز وہی ہے، مکرم وہی ہے، عزت والا وہی ہے جو پرہیزگار ہے. دولت مند معزز نہیں. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم میں جو مالدار ہے وہ معزز ہے، تم میں جو وزیر ہے وہ معزز ہے، تم میں جو صدر ہے وہ معزز ہے. نہیں، جو پرہیزگار ہے وہ عزت والا ہے، وہ عزیز ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، آپ سوچتے کیوں نہیں ہو آخر اس دنیا کی محبت آپ کو کیا دے دے گی؟ اس دنیا میں جس نے بھی دل لگایا آخر وہ روتا ہوا اس دنیا سے چلا. اس دنیا میں جس نے بھی خوشیوں کا گنج پایا آخر اسے موت کا رنج ملا یا نہ ملا. جس نے زندگی کے پھول چنے موت کے خار نے اس کو بالآخر زخمی کر ہی دیا. یہ دنیا، اس دنیا میں مصیبت ہے، عالم ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ اس دنیا میں کوئی بھی سکھی نہیں، غریب بھی سکھی نہیں، مالدار بھی سکھی نہیں. کروڑ ہا کروڑ پتی بندے دیکھیں، کروڑ ہا کروڑ پتی جو اپنی دولت گن بھی نہ سکے، شاید اتنی دولت ہوتی ہوگی ان کے پاس، لیکن وہ بھی سکھی نہیں، وہ مطلب مطمئن نہیں اپنی زندگی. کیسے؟ ان میں بعض تو وہ ہے کہ اتنا مال سرمایہ ہونے کے باوجود امریکہ اور کہاں کا انہوں نے علاج کرایا، ان کو اولاد نہیں ہوتی، اولاد کی نعمت سے محروم. ان کا سرمایہ ان کو ڈاکٹر تو دے سکتا ہے، اولاد نہیں دے سکتا. بعض ایسے سرمایہ دار آپ کو ملیں گے، مال بڑا ہوگا ان کے پاس، لیکن وہ کسی نہ کسی موذی بیماری میں مبتلا ہوں گے. وہ دنیا بھر سے انہوں نے علاج کرائے ہوں گے، لندن سے، پیرس سے، امریکہ سے، کہاں سے علاج کرائے ہوں گے، وہ ٹھیک نہیں ہوتے. تو پتا چلا کہ ان کے سرمایہ سے ان کو دوا تو مل جاتی ہے پر شفا نہیں ملتی. بہت سے سرمایہ داروں کو خاص کر سندھ میں ڈاکو اٹھا جاتے، آئے دن ڈاکو اٹھا جاتے ہیں. اب بتائیے ان کا سرمایہ کیا، اور لاشوں کو پھینک دیتے ہیں مار کے، کتنوں کو کاٹ کے پھینک دیتے، کتنے دن قید کر کے پھر لاکھوں کروڑوں روپے لے کر چھوڑتے، پھر بھی ان کو سکون نہیں. ایک بار جس کو ڈاکو اٹھا گیا اب وہ اس کی زندگی بھی بیکار ہوگی. ہر وقت اس پر دہشت سوار رہے گی کہ پھر مجھے اٹھا جائے گا. پیسے دے کر جب چھڑایا نا تو ڈاکو کی ایک ٹیم نہیں ہوتی، بے شمار ٹیمیں ڈاکوؤں کی ہوتی ہیں. تو ڈاکو سمجھ لیتے کہ یہ سونے کی چڑیا ہے، وہ فلاں کی پارٹی کو اتنے لاکھ دیے تو اپن کو بھی ملیں گے، سرمایہ بہت ہے، اٹھاؤ اس کو. وہ زندگی بھر وہ چین نہیں لے سکتے، اس کے بچوں کو اٹھا جائیں گے، ڈاکو نہیں چھوڑ. یہ قہر ہے، قہر ہم لوگوں پر کہ دنیا کی دولت کی محبت تو ہم نے حاصل کی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ سوچ بھی ہماری بالکل یعنی کہ دنیا کے لیے مخصوص ہو گئی. حالانکہ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان جو ولی کامل ہیں، عاشق رسول ہیں، انشاءاللہ ان کی نگاہ کرم سے ہماری بخششیں ہوں گی انشاءاللہ. لیکن یہ جب کسی سے دعا کراتے تو کیا دعا کراتے تھے آپ کو پتا؟ ایک بار ملفوظہ شریف میں آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک بار میں مینا میں پہنچا، مینا میں موجود تھا اور مسجد خیف میں شاید میں داخل ہوا تو مجھے شہد کی مکھیوں کی بن بناٹ کی سی آواز آنے لگی. وہاں کوئی تھا نہیں، چھتا بھی نہیں تھا. ایک شخص پہلی صف میں، صرف ایک شخص، وہ سر جھکائے مراقبے میں تھا. آپ فرماتے ہیں مجھے حدیث یاد آئی،
کہ اہل اللہ جب ذکر کرتے ہیں تو شہد کی مکھیوں کسی بھنبھناہٹ کی آواز گونجتی ہے. بہرحال ہمیں نہیں سنائی دیتی. ولی را ولی می شناست، کہ ولی ہی ولی کو پہچان سکتا ہے. آنکھ والا آنکھ والے کو جانتا، ہم کیا پہچان؟ ہم کو تو نوٹوں کی پہچان ہے، مال کی پہچان ہے. تو جب آپ کے دل نے یہ گواہی دی کہ آگے جو بیٹھا ہوا ہے معمولی شخص نہیں، اللہ کا ولی ہے، تو پھر آپ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھے. دل میں یہ نیت لی ہے کہ اللہ کا ایک ولی مجھے ملا ہے، میں ضرور اس سے اپنی مغفرت کی دعا کراؤں گا. مغفرت کی دعا، روزی میں برکت کی نہیں، مغفرت کی دعا کراؤں گا. آگے بڑھے. تو آگے بڑھنے والا بھی ولی ہے، آگے بیٹھا وہ بھی ولی ہے. وہ انہوں نے منہ بھی نہیں پھیرا، پیچھے نہیں دیکھا، وہ مراقبے میں تھے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں اس کی طرف بڑھ رہا تھا، میں ابھی اس کے پیچھے پہنچا تھا، ابھی اس کو میں نے الیک سلیک نہیں کیا تھا، چھیڑا نہیں تھا اس کو، کہ اچانک اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور اس طرح وہ دعا مانگنے لگا کہ یا اللہ جو میرے پیچھے کھڑا ہوا اس کی مغفرت فرما. اس طرح دعا کر کے مغفرت کی، ہاتھ پھیر دیے اس نے، پھر مراقبے میں چلا گیا. تو میں بھی سمجھ گیا کہ یہ ملاقات کے اس وقت مطلب ہے کہ موڈ میں نہیں ہے. ان کا ایک مطلب ہے کہ لو لگی ہوئی ہے ذکر اللہ کی طرف، اور دعا بھی میرے لیے کر دی. گویا وہ مطلب اشاروں میں یہ کہے گا کہ میں نے تمہارا کام کر لیا، مجھے مت چھیڑو. دیکھا آپ نے. اور آج اگر ہمارا کسی کے بارے میں حسن ظن قائم ہو جائے کہ شاید یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، تو ہم نے اس سے جا کر یہ کہنا ہے کہ جی کاروبار میں برکت ہو جائے، کوئی تویز دے دو ہماری دکان چل پڑے، کوئی تویز دے دو کہ ہمارا ذرا امریکہ میں بھی کاروبار شروع ہو جائے، ہمارا کارخانہ لگ جائے، ہماری زمینوں میں ذرا فصل 19-20 سال، تو کوئی ایسا تویز دے دو کہ خوب فصل ہو گیا. ارے یہ فصلیں، یہ دنیا کی بہاریں، جتنی دولت جمع کرو گے نا ایمان سے پھنسو گے، جتنی دولت جمع کرو گے. اس لیے کہ اول تو آپ اپنی اولاد کو صحیح تربیت دے نہیں پاتے. آپ اسکول پڑھاتے، کالج پڑھاتے اور پھولتے رہتے ہیں، میرا بیٹا انجینئر بن گیا، میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، آپ خوش ہوتے رہتے. گھر میں آپ نے ٹی وی ڈال کر رکھا ہے، وی سی آر لا کر رکھا ہے، رنگین ٹی وی لا کر دیا. آپ کے مرنے کے بعد یہ آپ کو ایصال ثواب آپ کی دولت سے نہیں کرے گی آپ کی اولاد. آپ نے صرف اس کو دنیا بڑھائی ہے. اب وہ ڈاکٹر صاحب کو کیا پتا کہ ایصال ثواب کیسے ہوتا ہے؟ انجینئر کیا جانے کہ مرے ہوئے باپ کے پیچھے ثواب جاریہ کے کام کس طرح کیے جائیں. اس نے کیا کرنا تھا؟ تو زیادہ سرمایہ چھوڑو گے تو پھنسو گے. اس لیے کہ دولت تو آپ نے کمانی سیکھی، اولاد کو بھی دولت کے ہی گر سکھایا آپ نے کہ کس طرح مطلب ایک ایک کے 10-10 ہوتے ہیں. ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ سے جب کوئی آفیسر آتا ہے تو اس سے کس طرح بات کی جاتی ہے، پولیس والے سے کس طرح بارگیننگ کی جاتی ہے. یعنی آپ نے تو اس کو یہ سکھایا. آپ نے اس کو کب سکھایا کہ بھائی قرآن پڑھنا چاہیے؟ آپ نے کون سی اس کو مطلب ہے کہ وہ کھانے سے پہلے کی، کھانے سے بعد کی، جنازے کی، سواری کی دعائیں یاد کرائی تھی؟ آپ نے کون سا اس کو میت کو غسل دینا سکھایا جو یہ آپ کو غسل دینے لگا؟ اس کو کون سا آپ نے کفن پہنانا سکھا دیا جو یہ آپ کو کفن پہنائے گا؟ بلکہ ہائے بدنصیبی کہ آپ نے تو اس کو جنازے کی نماز کا طریقہ بھی نہیں سکھایا جو آپ کے پیچھے جنازے کی نماز میں پڑھ سکے. آپ نے تو ہمیشہ اس کو نوٹیں گننا سکھایا. ہر وقت تاک میں رہے کہ کوئی بس صورت ہو جائے، کوئی میری دولت میں اضافہ ہو جائے. جا کر مزارات اولیاء پر بھی جب گئے تو وہاں بھی دولت کی فراوانی کی دعا مانگی کہ یا اللہ ان کے وسیلے سے میری دولت بن جائے، میرا بینک بیلنس بڑھ جائے، میری چمکیلی کار آ جائے، میری کوٹھی بنگلہ بن جائے. حالانکہ ولی کی صحبت یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بیریا، کہ ولی کی ایک لمحے کی صحبت، چاہے وہ اپنے مزار میں ہے، مزار ولی پر بھی حاضر ہو جائے، تو وہاں کا ایک لمحہ بیٹھنا یہ 100 سال کی خالص عبادت سے بہتر ہے. لیکن وہاں جب گئے تو شیطان نے وسوسہ ڈالا، آپ نے وہاں بھی ذلیل دنیا مانگی، وہاں جا کر بھی مغفرت کا سوال نہیں کیا، اپنی بخشش کا سوال نہیں کیا، اپنے قبر کی کشادگی کا سوال نہیں کیا، قیامت کی گھبراہٹ سے بچنے کا سوال نہیں کیا. تو میرے پیارے بھائیو سوچ بنائیے کہ کہاں کیا مانگنا چاہیے. میں جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے یاد نہیں کہ کبھی میں نے اپنی روزی میں برکت کے لیے دعا مانگی ہو.
آپ سمجھتے ہوں گے اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے. الحمدللہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے. حالانکہ الحمدللہ میں اتنا سرمایہ جمع نہیں ہونے دیتا اپنے پاس کہ مجھ پر زکوٰۃ بھی فرض ہو جائے، کیونکہ بس میرے ذہن میں بات بیٹھ رہی ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کبھی بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. آپ نے اتنا پیسہ اتنا مال اپنے پاس رکھا ہی نہیں جو سال گزر جائے اور زکوٰۃ فرض ہو. اگر کوئی کہہ دے کہ میں کروں گا تو وہ کبھی میں نہ کہہ سکتا ہوں کہ آج اٹھا سوال ہی نہیں. اگر بیٹے کی شادی ہوئی تو ناچنے والوں کو سرمایہ دے سکتا ہے، خوب ناچ رنگ کی محفلیں کرتا ہے، وہ خوب باجے اور ڈھولک کے ساتھ اس کی بارات نکلتی ہے، لاکھوں روپے کا دھواں وہ ان فضولیات اور گناہوں کے کاموں میں خرچ کر سکتا. اللہ کی راہ میں بندہ نہیں دے سکتا. جب بھی تو ہی جاتا ہے. دیکھو ڈاکٹروں کے پاس اتنی لائن لگی ہوئی ہے، سارے پیسے ڈاکٹر لے جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں ہم نہیں دے سکتے، ڈاکٹر لے جاتے. تو اس دنیا میں میرے بھائی سکھی ہے کوئی نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں سرکار کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو الحمدللہ مجھے یاد نہیں کہ کبھی میں نے یہ عرض کیا ہو کہ یا رسول اللہ میری روزی میں برکت ہو جائے، کیونکہ میرا تو ایمان پہلے سے ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی، بخاری شریف کی حدیث، کہ اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. تو میرا جو حصہ لکھا ہوا ان کے صدقے میں مجھے ملنا ہی ملنا ہے. تو میں نے جب بھی دعا کی تو میں نے تو یہ دعا کی کہ یا رسول اللہ مجھے ملے تو آپ کا غم ملے، آپ کا عشق ملے، آپ کی یاد میں رونے والی آنکھ اور آنسو ختم ہونے لگے اس سے پہلے مجھے ایمان پر موت ملے. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. تو میرے بھائیوں میں آپ کی سوچ بنانا چاہتا ہوں کہ کہاں کیا مانگنا چاہیے. دنیا کی دولت کی آپ محبت چھوڑ دیں. دیکھیں دولت کس طرح آپ کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگتی ہے. آپ اس کو ایک ٹھوکر ماریں گے وہ اور رفتار سے آپ کے قدموں میں لوٹنے لگے گی اور آپ کو زندگی کا سکون حاصل ہوگا. اگر آپ نے اس سے جان نہیں نہ چھڑائی یہ کبھی بھی آپ کو چین نہیں لینے دے گی، کبھی بھی چین نہیں لینے دے گی. روایتوں میں آتا ہے کہ بروز قیامت ایک بڑھیا جس کی آنکھیں کیری ہوں گی، نیلی آنکھیں، خوفناک مطلب شکل ہوگی، لمبے لمبے دانت اس کے نکلے ہوئے ہوں گے آگے سے، وہ کریا صورت خوفناک بڑھیا بندے کے پاس آئے گی. بندہ ایک دم گھبرا جائے گا اور خوفزدہ ہو کر کہے گا کہ تو کون ہے، تجھ سے مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے. تو وہ کہے گی ہاں اب تو ڈرے گا مجھ سے، تو مجھے نہیں پہچانتا میں کون ہوں. سن لے میں وہی تیری دنیا ہوں جس کی خاطر تو نے لوٹ مار کی، جس کی خاطر تو نے حلال اور حرام کی تمیز اٹھا دی تھی، جس کی خاطر تو نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا. میں وہی تیری دنیا ہوں. پھر جہنم میں پھینکا جائے گا اس بڑھیا کو. تو وہ چلائے گی یا اللہ مجھ سے محبت کرنے والوں کو بھی تو میرے پاس بھیج. کان کھول کر سن لو کہ دنیا سے محبت کرنے والوں کو بھی دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. ایک اور روایت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ، سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ قیامت کے روز حاضر ہوں گے جن کے اعمال کوہ تہامہ کی مانند ہوں گے. تہامہ بہت بڑے پہاڑ کا نام ہے، بڑے بڑے پہاڑ کی طرح اس کی نیکیاں ہوں گی، مگر وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسے نیک لوگ. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ نمازی ہوں گے، کیا وہ روزے بھی رکھتے ہوں گے؟ ارشاد فرمایا ہاں وہ نمازی روزے دار بلکہ تہجد گزار ہوں گے، لیکن وہ اس لیے دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے کہ وہ دنیا پر فریفتہ اور شیفتہ ہوں گے، دنیا کو وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہوں گے، اس وجہ سے وہ دنیا کی محبت کی وجہ سے دوزخ میں چلے جائیں گے.
اے میرے پیارے آپ سوچو، شاید آپ سمجھتے ہو کہ اس کا مطلب یہ کہ دکان بند کرو، ماں باپ کو چھوڑو، بال بچوں کو چھٹی کراؤ اور تسبیح لے کر مسجد کے کونا پکڑ لو۔ میری مراد یہ نہیں۔ طلب الحلال واجب علی کل مسلم، حلال روزی کمانا یہ تو ہر مسلمان پر واجب ہے، طبرانی شریف کی حدیث ہے، یہ مراد نہیں۔ میری مراد اس سے یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا انداز اور طرز زندگی ہے وہ دنیاوی محبت میں سرشار ہے، کسی کو مطلب یہ نہیں کہ وہ سکون نہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا کہ میرے پاس جو ہے وہ کافی ہے، ہر ایک کی ہوس مطلب بڑھتی جاتی ہے کہ میں زیادہ کماؤں، ادھر سے بھی ہاتھ ماروں ادھر سے بھی ہاتھ ماروں، ہر جگہ مطلب دولت سمیٹتا پھرتا ہے، اور دولت سمیٹنے کے مطلب یعنی کہ فکر میں وہ مطلب یعنی کہ اللہ کی یاد سے غفلت کرتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا۔ جی گاہک بہت ہیں تو اگر نماز پڑھتا بھی ہے تو وہ قضا کر ڈالتا ہے۔ عام آدمی بولتے ہیں کہ جی روزی کمانا بھی تو عبادت ہے، بال بچوں کی خدمت کرنا بھی تو عبادت ہے، وہ اس طرح بولتے ہیں۔ بلکہ قدر کفایت انسان ضرور کمائے، ہاتھ نہ پھیلائے، بالکل یعنی کہ ضرورت کے مطابق کمائے، ضرورت سے زیادہ جو جمع کرنے پر تلے ہوتے ہیں نا کہ بس کسی طرح مجھے کسی صورت سے حلال حرام کوئی تمیز نہیں، بس مجھے پیسہ آنا چاہیے، مجھے مال ملنا چاہیے، مجھے دولت ملنی چاہیے، مراد میری اس سے ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے بھائیوں، اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ صرف دولت کمانا ہی عبادت ہے، اولاد کی خدمت ہی عبادت ہے، تو آؤ قرآن کو پوچھتے ہیں کہ آپ کا یہ نظریہ کہاں تک درست ہے۔ چنانچہ پارہ 28واں رکوع 13 سورۃ التغابن، ترجمہ کنز الایمان شریف سے پیش کروں گا۔ کنز الایمان میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ہے۔ یہ ایک ولی کامل اور عاشق رسول کا ترجمہ قرآن ہے۔ اس ترجمے کو ہر گھر میں ہونا چاہیے، ہر گھر میں اس کو بتائیں، تو کبھی کبھی کھول کر اس کو پڑھیں بھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ تغابن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آ لے، پھر کہنے لگے ہائے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں
ہوتا، اور ہرگز اللہ جل جلالہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، اور اللہ جل جلالہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ دیکھا آپ نے کہ مال اور اولاد کے بارے میں تنبیہ ہے کہ کہیں یہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور یہ بھی حکم ہے کہ اب اللہ کے دیے مال سے اس کی راہ میں خرچ کرو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کسی کو موت آ کر پکڑ لے، پھر وہ شکوہ کرے کہ یا اللہ تھوڑی مہلت اور دیتا تاکہ میں تیری راہ میں خرچ بھی کرتا اور میں نیک بھی بن جاتا، میں نیک بن جاتا۔ قرآن کہتا فَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا۔ انہیں پھر مہلت مانگو گے کہ یا اللہ مجھے اور مہلت دے دے، یہ موت کہاں پہنچی؟ مجھے کیا پتا کہ موت اچانک آتی ہے، میں اتنوں کے جنازے اٹھتے دیکھتا تھا تو میں سمجھتا تھا وہ تو اتنے برسوں سے بیمار تھا، وہ تو اسکوٹر بڑی رف چلاتا تھا، وہ کار بہت اسپیڈ سے دوڑاتا تھا تو اس لیے وہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا، مجھے کیا پتا کہ میں مر جاؤں گا؟ یا اللہ مجھے مہلت دے کہ میں تیری راہ میں خرچ کروں، اے اللہ مجھے مہلت دے کہ میں نیک بن جاؤں، میں نماز پڑھوں، میں نمازی بن جاؤں، اے اللہ مجھے مہلت دے کہ میں داڑھی رکھوا لوں، مجھے کیا پتا حماقت میرا مقدر ہوگی، میں ایسا بد نصیب ہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قدم بھرنے کے باوجود ان کے دشمنوں جیسی شکل بناتا تھا، یہودیوں جیسی۔ حدیث پاک میں لمت الضحیٰ فی وفاء اللحیٰ میں میرے آقا نعمت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے حدیث نقل کی اور یہی ترجمہ کیا کہ داڑھی بڑھاؤ اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو، لیکن تمہیں یہودیوں جیسی شکل بنانے میں فخر ہے، نہ خود بناتے ہو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صورت، نہ اپنی اولاد کو بنانے دیتے ہو۔ روح میں سوز نہیں، قلب میں احساس نہیں، کچھ بھی سرکار کی سنت کا تمہیں پاس نہیں۔ اے میرے بھائیوں مان جاؤ، اگر نہیں مانو گے، اگر اطاعت نہیں کرو گے تو دیکھیے قرآن عظیم کیا کہتا ہے۔ قرآن عظیم واضح طور پر ہمیں سمجھا رہا ہے، اور ارشاد ربانی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پارہ 22واں سورہ الاحزاب۔ تمہیں اطاعت نہیں کرنی اللہ کی مت کرو، اس کے حبیب کی اطاعت نہیں کرنی نہ کرو۔ اے بے نمازیوں کان کھول کر سن لو، اے ماہ رمضان کے روزے قضا کر ڈالنے والوں تم بھی آ جاؤ، بگوش ہوش سنو، اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں تم بھی آؤ اور سنو، اے گانے باجے سننے والوں تم بھی سنو، اے ویڈیو گیمز کھیلنے کھلانے والوں، ٹیبل فٹ بال کھیلنے کھلانے والوں، جوا کھیلنے والوں، تاش کھیلنے والوں، شطرنج کھیلنے والوں، چڈیاں پہن کر فٹ بال اور کبڈی کھیلنے والوں، ماں باپ کا دل دکھانے والوں، داڑھی منڈانے والوں، داڑھی کو کاٹ کر ایک مٹھی سے چھوٹی کر ڈالنے والوں، اپنی اولاد کی تربیت سنت کے مطابق نہ کرنے والوں، ملاوٹ والا دودھ بیچنے والوں، دودھ میں پانی ملانے والوں، ملاوٹ والا مال بیچنے والوں، ڈنڈی مارنے والوں، کپڑے کا رنگ کچا ہونے کے باوجود پکا کہہ کر فروخت کرنے والوں، اے بے ایمانی کرنے والوں، خیانت کرنے والوں، رشوت کا لین دین کرنے والوں، سود کا کاروبار کرنے والوں، غور سے سنو، اگر تم خدا کو ناراض کر بیٹھے، اس کا محبوب تم سے روٹھ گیا، اگر خدا نہ خواستہ ان جرائم کی زندگی نے تمہارے ایمان کو داؤ پر لگا ڈالا، اگر خدا رسول کی ناراضگی ہو گئی تو دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، غور سے سن لو، تمہاری دولت کام نہیں آئے گی، تمہارا سرمایہ تمہیں نہیں بچا سکے گا، تمہارا اقتدار تمہیں نہیں بچا سکے گا، تمہاری سورسز، تمہاری افسری، تمہاری سروری، تمہاری سرداری، تمہاری وزارت، تمہاری شرارت، تمہاری طاقت، تمہاری پہلوانی، تمہاری باکسنگ تمہیں نہیں بچا سکتی، تمہارے کراٹے کے داؤ پیچ تمہیں نہیں چھڑا سکتے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے
یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. جس دن ان کے منہ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے، کہتے ہوں گے ہائے کسی طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا، ہائے کسی طرح اس کی بارگاہ میں جھک گئے ہوتے، ہائے کسی طرح نمازیں پڑھی ہوتی، ہائے کسی طرح رمضان کے روزے رکھے ہوتے، ہائے کسی طرح داڑھی بڑھائی ہوتی، ہائے کسی طرح انگریزوں کی طرح ننگے سر پھرنے سے بچے ہوتے، ہائے کسی طرح محبوب کی زلفیں سجائی ہوتی، ہائے کسی طرح بے پردگی کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا. میری بہنیں کہیں گی ہائے کسی طرح ہم بے پردہ نہ پھری ہوتی. عورتیں مرد چلا رہے ہوں گے، ہائے ہائے کر رہے ہوں گے، ہائے ہائے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب بازی ہاتھ سے نکل جاتی ہے پھر اب پچھتا ہے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت. مزید جو عذاب میں گرفتار ہو جائے گا وہ چلائے گا اور رو رو کر کہہ رہا ہوگا وَقَالُوا رَبَّنَا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ. اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے تو انہوں نے ہمیں راہ سے بہکا دیا. اپنے ٹیچر کی بات میں آ کر داڑھی منڈا دی، اپنے سیٹھ کی بات میں آ کر رشوت دینے چلے گئے. ہم آفس میں بیٹھے تھے، ٹیلی فون آیا، سیٹھ نے کہا کہہ دے میں نہیں ہوں، تو ہم نے جھوٹ بول دیا سیٹھ صاحب نہیں ہے. اے ہمارے رب ہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے، ماں باپ کے کہنے پر داڑھی منڈا دی، ماں باپ کے کہنے پر ملاوٹ کا مال بیچتے رہے. ہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے تو انہوں نے ہمیں راہ سے بہکا دیا. اے ہمارے رب انہیں آگ کا دونا عذاب دے، ہمارے باپ کو ڈبل غرق کر دے، ہمارے ٹیچر کو ڈبل غرق کر دے، انہیں دونا عذاب دے جنہوں نے ہمیں دین سے بہکا دیا، دین سے دور کر دیا. اے ہمارے رب انہیں آگ کا دونا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر. اور کامیابی کا راز کیا ہے میرے بھائیوں؟ آپ کی مرضی پر چھوڑا ہے میں نے. اب کامیابی کا راز اسی سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اے ایمان والو اللہ جل مجدہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا. اور جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی. اطاعت کرنے والوں کی کامیابی بھی آپ نے سنی اور جو نافرمانی کریں گے، اطاعت نہیں کریں گے، ان کی بربادی بھی آپ نے سنی. تو اے میرے بھائیوں آپ کے سامنے دونوں راستے ہیں، یا نمازیں برباد کر کے داڑیاں منڈا کر جوا شراب میں بدمست رہ کر ٹی وی پر ڈرامے دیکھ کر فلمیں دیکھ کر گانے باجے سن کر ماں باپ کا دل دکھا کر اپنی اولاد کو سنتوں سے دور رکھ کر راستہ آپ کے سامنے ہے جہنم، یا پھر نمازیں پڑھ کر رمضان کے روزے رکھ کر ٹی وی کو غرق کر کے وی سی آر کو سنگسار کر کے فلموں ڈراموں گانوں بازوں سے توبہ کر کے حلال روزی کی صحیح کر کے حرام سے بالکل کنارہ کر کے
اپنی اولاد کی سنت کے مطابق تربیت کر کے جنت کا راستہ لو، اللہ رسول کی رضا کا راستہ لو۔ دونوں راستے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے، اب آپ کی مرضی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ نمازوں کی طرف تشریف لائیں گے یا نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر نیت کریں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا